بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جس کے اوپر جادو ہوگا اسے یہ 5 خواب جادو کی نشانیاں ضرور دکھائیں گے۔ قرآن پاک میں بتائی گئی یہ جادو کی 5 نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہودیوں کا سحر کرنا اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بعض آثار کا ظاہر ہونا اور بذریعہ وہی اس جادو کا پتہ لگنا اور اس کا ازالہ کرنا احادیث سے صحیحہ سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کے اثر بھی رہے۔ حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اثرات کو اپنے اوپر محسوس کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور سورۃ فلق اور سورۃ ناس وحی کی گئی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یقیناً ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا ہے اور اس کا طلسم فلاں کنویں میں رکھا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا کہ وہاں سے طلسم لے کر آئے۔ جب وہ اسے لے کر واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اس کے گروہوں کو ایک ایک کر کے کھولے اور ہر گرہ کے ساتھ ان صورتوں میں سے ایک ایک آیت پڑھے۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو آپ یوں اٹھ کھڑے ہوئے گویا پہلے بندھے ہوئے تھے۔ واقعات کے غیر فطری طور پر ظہور پذیر میں لانے کا فن، یہ علم اس زمانے میں ہر قوم کے افراد کے عقیدے میں داخل رہا اور مختلف اشخاص ہر جگہ اس کا دعویٰ کرتے چلے آئے ہیں۔ قدیم مصر کے پجاری اسی دعوے پر اپنی عبادت اور مذہب کی بنیاد رکھتے تھے، چنانچہ قربانیاں جادو ہی کی بنیاد پر دی جاتی تھی۔ قدیم مصری، بابل، ودیک اور دیگر روایتوں میں دیوتاؤں کی طاقت کا بذریعہ بھی جادو ہی کو خیال کیا جاتا تھا۔ یورپ میں موجود مسیحیت کی اشاعت کے جادو کا رواج جاری رہا۔ افریقہ میں اب تک ایسے ڈاکٹر موجود ہیں جو جادو کے ذریعے علاج کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی جادو کئی شکلوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، مثلاً تعویذ، گھنٹے، جن، بھوت کا چمٹنا، اتارنا وغیرہ۔ جادو کو ہم توہم پرستی کہنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ جادو باقاعدہ ایک علم ہے، جیسے علم فلکیات، علم رمل، علم ریاضی، علم طب، حکمت، ڈاکٹری وغیرہ۔ سیاہ علم یا کالا جادو جنوں، دیوتاؤں اور بدروحوں کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، اور علم سفید یعنی سفید جادو نیک روحوں اور فرشتوں کے ساتھ ملاتا ہے۔ اس کے علاوہ قدرتی جادو قدرت کے واقعات میں تصرف ہے کے قابل بناتا ہے۔ رمل، جفر، نجوم بھی اس کی شاخیں ہیں جو توہم پرستی پر مبنی ہیں۔ جادو کو جادو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں اسباب مخفی چھپے ہوتے ہیں، اس لیے کہ جادوگر ایسی پوشیدہ اشیاء سے کام لیتے ہیں جن کی بنا پر لوگوں پر خیال، اثر اور عمل حقیقت کو چھپانے اور ان کی آنکھوں میں دھول جھونکنے میں کامیاب ہو سکے، انہیں نقصان پر پہنچا کر ان کے مال وغیرہ کو چھین سکیں۔ وہ ایسے طریقے استعمال کرتے ہیں جو کہ عام طور پر سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ اس لیے رات کے آخری حصے کو سحر کہتے ہیں، کیونکہ اس میں لوگ غفلت میں حرکت میں کمی ہوتی ہے۔ پھپھڑے کو بھی سحر کہتے ہیں، کیونکہ یہ جسم کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اس کا شرعی طور پر معنی یہ ہے کہ جو جادوگر لوگوں پر غلط ملت کرتے ہیں، انہیں تخیل پیش کرتے ہیں، اسے دیکھنے والا حقیقت تصور کرتا ہے، حالانکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کہنے لگے، اے موسیٰ، یا تو پہلے ڈال یا ہم پہلے ڈالنے والے بن جائیں۔ جواب دیا کہ نہیں، تم ہی پہلے ڈالو۔ اب تو موسیٰ علیہ السلام کو خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیوں اور لکڑیاں ان کے جادو کے زور سے بھاگ دوڑ رہی ہیں۔ بس موسیٰ نے اپنے دل میں ڈر محسوس کیا
ہم نے فرمایا خوف نہ کر، یقیناً تو ہی غالب اور برتر رہے گا، تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے اسے ڈال دے، اس کی تمام کاریگری کو وہ نگل جائیں۔ انہوں نے جو کچھ بنایا صرف یہ جادوگروں کے کرتب ہیں، جادوگر کہیں سے بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ آپ لوگ جادو کرتے ہو، جادو ٹونا، سحر، اسیب، ان تمام چیزوں کے چکر میں پڑتے ہو، پر اصل میں جادو ہوتا کیا ہے اور آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ آپ پر جادو ہے؟ تو ہم آپ کو ایک ایسا عمل بتائیں گے جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ پر جادو ہے یا نہیں، اور آپ کو کسی مولوی کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، صرف ایک اللہ کا نام جس کو 33 مرتبہ پڑھ کے سو جانا ہے، اور اگر آپ کو 5 ایسے خواب نظر آئیں جو ابھی ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو سمجھ جائیں کہ آپ پر جادو کا اثر ہے۔ اگر ان 5 میں سے ایک خواب بھی نظر آیا تو سمجھ جانا آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے، اور یہ خواب نہیں آیا تو کسی کی باتوں میں مت آنا۔ یعنی کہ جادو چیک کرنے کا 100% بالکل صحیح طریقہ یہی ہے، جو اللہ کے نام سے آپ لوگوں کو شروع کرنا ہے، اور آخر آپ لوگوں میں سے کسی کے اوپر جادو وغیرہ آ جائے تو اس کو کاٹنے کا بھی عمل ہم آپ کو بتائیں گے۔ دن بھر میں آپ اتنے گناہ کرتے ہیں، رات کو ایک توبہ تو آپ کو کرنی ہی چاہیے۔ تو رات کو سونے وقت آپ لوگوں نے 33 مرتبہ یا ممیتو یا ممیتو یا ممیتو، جو اللہ کا مبارک نام ہے، آپ نے پڑھ کر اپنے سینے پر دم کر کے سو جانا ہے، اور صبح اٹھ کر غور کریں کہ ان 5 خوابوں میں سے کوئی ایک خواب آیا ہے۔ نمبر 1، خواب میں کالے کتے کا پیچھا کرنا۔ اگر 33 مرتبہ یا ممیتو پڑھنے کے بعد اگر کالے کتے کا آپ کا پیچھا کر رہے ہیں تو سمجھ جائیے کہ آپ کے پیچھے کوئی دشمن پڑا ہوا ہے اور آپ کے اوپر جادو وغیرہ کا اثر کروانے کی کوشش کر رہا ہے۔ نمبر 2، خواب میں کالے سانپ کا کاٹ لینا۔ ناظرین، آپ لوگ کہو گے کہ سارے ہی کالے ہوتے ہیں، لیکن ناگ کو کالا سانپ کہا جاتا ہے، تو اگر آپ لوگ کالے سانپ کا خواب میں اپنے آپ کو کاٹتا ہوا دیکھتے ہیں تو سمجھ جانا کہ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے۔ اگر ویسے ہی خواب دیکھتے ہیں تو اس کی تعبیر الگ ہے، لیکن یا ممیتو 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد اگر آپ کو کالا سانپ خواب میں کاٹ لیتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ آپ کے اوپر جادو ہے یا کوئی آپ کے اوپر جادو کروانے کی کوشش کر رہا ہے۔ نمبر 3، زمین کو پھٹتا ہوا دیکھنا۔ تبھی اسی کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہو چکا ہے۔ نمبر 4، خواب میں سر پر کالے کوے منڈلاتے ہوئے دیکھنا۔ آپ خواب میں کہیں بیٹھے ہو، لیٹے ہو اور آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور آپ کو ہر طرف کالے کوے دکھائی دیتے ہیں تو سمجھ جاؤ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہو چکا ہے۔ نمبر 5، کسی فقیر کو گالی دینا ہے یا مارنا۔ اگر آپ لوگ یہ نام مبارک یا ممیتو 33 مرتبہ پڑھ کر سوتے ہیں، آپ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھر پر یا کہیں رستے میں آپ کو کوئی فقیر وغیرہ مل گیا ہے تو آپ نے اس کو گالی دے دی ہے یا آپ نے اس کو مارنا شروع کر دیا ہے تو یہ بھی جادو کے اثر کی نشانی ہے۔ یہ 5 باتیں بہت زیادہ اہم ہیں۔ اگر آپ لوگ اس طریقے سے چیک کریں گے تو آپ کو کسی بھی مولوی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ آگے اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے تو فوراً اس کی جڑ کیسے کاٹیں اور کسی کے پاس جانے کی ضرورت بھی نہ پڑے، تو ناظرین اس کے لیے رات کو سوتے وقت سبھی لوگ 3 مرتبہ درود پاک اور 7 مرتبہ یا ممیتو پڑھیں۔ 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیجئے، اس کے بعد 3 بار آخر میں درود پاک پڑھ لیجئے، درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اتنا عمل کر لینے کے بعد سینے پر دم کر کے سو جائیں۔ یہ عمل کرنے کے بعد کسی طریقے کا جادو آپ کے اوپر نہیں رہے گا۔ آج ہی آپ لوگ اس عمل کو کر کے دیکھو تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ
ہمیں شیطان کے شر سے اور خاص طور پر حسد کرنے والوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کومنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، اور اگر چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔